کم و پیش ہم اقبال سے 100 سال آگے آ چکے ہیں. تو تب اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کا تھوڑا پنجابی میں ترجمہ کر لیں تو اقبال کہہ رہے ہیں یار اتھوں پڑھ دے ہو اتھوں نہیں پڑھ دے. لا الہ الا اللہ ہے تو ادھر ہی ہے، ادھر اللہ ہے تو ادھر ہے، ادھر نہیں. یا حیو یا قیوم ہے تو ادھر ہی ہے، ادھر نہیں. حالہ یہ تو تھی اقبال کی بات، اس نے اپنے دور میں کی، اب میں اپنے دور کی کروں گا. حالانکہ میری بات اقبال تک جا سکے گی نہیں، اقبال کی ہم تک آ گئے لیکن میری نہیں جا سکی. تو میں بھی کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلہ تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے نہیں پڑھتے، لیکن دیکھ میرا دور کیسا ہے، نہ ادھر سے پڑھتے ہیں نہ ادھر سے پڑھتے ہیں. تیرے دور میں کم از کم ادھر تو تھا نا، ادھر نہیں تھا. لیکن اب کیسا دور آیا ہے، نہ ادھر ہے اور نہ ہی ادھر. سارا سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم اللہ کا نام لیتے نہیں. میں کسی ایک کو نہیں کہوں گا کہ جی مجھے بتاؤ، بس دل میں جواب دے دینا. جب سے بیدار ہوئے تب سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے؟ وہی بھی نہیں لیا. جب سے بیدار ہوئے تب سے لے کر اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ آج کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں؟ تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور پھر چنگا تھا، کم از کم ادھر تو تھا نا، ادھر نہیں تھا. لیکن کیسا دور آیا ہے، نہ ادھر اور نہ ادھر. غفلت ہی غفلت ہے. اور یہ جو حضرت جی آپ کو 2-4 نظر آتے ہیں نا جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑی ہوئی ہے، ان کی بھی اکثریت وہی ہے جن کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ یہ اتنی بار پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، یا آپ وہ اتنی بار پڑھیں تو وہ ہو جائے گا. وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں. وہ تو کوئی ہے جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے. اللہ پتر ہم بندے ہیں، یہ اپنے کاغذوں میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں نا. کچھ بھی کچھ ہے، ہم تو وہ بھی کوئی نہیں ہے. وکری بات ہے اپنے کاغذوں میں ہم اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں. تو ہمارا بھی دل کرتا ہے نا، وہ دیکھا نا کبھی کبھی کوئی بندہ آئے تو ہم ساتھ والے بندے کو کہتے ہیں، یہ دل میں کہتے ہیں اب کام ہونا ہے تاں آ گیا. بندہ ہو کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی صرف ہمیں ہمارے لیے ملنے آئے. کرتا ہے نا دل ادھر. تو بندہ ہو کے چاہتا ہے کہ کبھی کوئی تجھے صرف تیرے لیے ملنے آئے، تو وہ تو اللہ ہے حضرت. پہلی بات ہے کوئی نہیں، اور دوسری بات ہے بھی تو یہ وہ والے ہیں. یہ ماشاءاللہ اپنے لحاظ سے بڑا کامیاب پروگرام ہے، مبارکباد ہے بٹ صاحب کو، پنڈال بھرا پڑا ہے، بڑا سونا پروگرام. تو ہم نے تو اس سے بڑے بڑے مجمع میں بھی او یار اینو لا ہی چھڈو سو یارا، اینو لا لو سو بیٹا. ہماری عوام بھی تو اس طرح کی ہے نا، ان کو کون سی اویئرنیس ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس کے آگے اس جہاز کی کیا اوقات ہے حضرت کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے اس کی طرف دیکھے. بلکہ اس کو چھوڑو ابھی ادھر سے تھوڑی سی آواز ہے آپ سب نے ادھر دیکھنا شروع کر دینا. اویئرنیس ہمیں کون سی ہے حضرت؟ ہاں جی. تو وہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ حضرت کبھی کبھی کوئی ہمیں صرف ہمارے لیے ملنے آئے. تو اس لیے میں کہوں گا پتر پہلی بات اس کو یاد کرو، اور دوسری بات کبھی یہ اور وہ سے نکل کے بھی اس کو یاد کرو. ہمارا تو کام ہے حضرت دل پہ دستک دینا، اور جب سے ممبر و محراب نے دستک دینی چھوڑ دی ہے نا، کام بھی واہ وہی خراب ہو گیا حضرت. ہمارا کام ہے دستک، ہمارا کام ہے جھنجھوڑنا، ہمارا کام ہے آپ کی روح کو ہلانا ایک بار. جب سے یہ کام ختم ہوئے ہیں اس کی جگہ خوش آمد نے لے لی، تو پھر کام بھی آگے سے زیادہ خراب ہو گیا حضرت. تو ہم نے تو حضرت 20 25 ہزار کے مجمع سے بھی گفتگو کی اور کوشش کی ہے کہ دستک ہو. تو میں اکثر وہ دستک دینے کی نیت سے احباب سے پوچھا کرتا ہوں، یار بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی بندہ ہے ایسا جس نے کبھی وضو کیا ہو، تسبیح پکڑی ہو، خوشبو لگائی ہو، سونے سے کپڑے پہنے ہوں، اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے. آج اللہ سے پیسوں کی کوئی بات نہیں کرنی،
आज अल्लाह से नौकरी की कोई बात नहीं करनी, घर की नहीं करनी, बच्चों की नहीं करनी, बीवी की नहीं करनी, ससुराल की नहीं करनी, मायके की नहीं करनी, कोई बात अल्लाह से नहीं करनी। आज सिर्फ उसको इसलिए याद करूँगा कि वो मेरा अल्लाह है। हज़रत साहब ढूंढिया नहीं लभदा कोई। फिर मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शेर याद आता है, साहिब सबका एक है, साहिब सबका, साहिब का कोई एक है। पुत्र कहने को जो मर्जी कह लो, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं साहिब का हूँ तो फिर साबित भी तो करो ना मैं साहिब का हूँ। वो मैं एक दिन प्रोग्राम में था तो वो हमारा भाई अनाथ खां वो लोकां मैनू आन डराया, रात कबर दी खाली, मैं सुनिया उत्थे होना आना जिन्ना मुंडे कमली खाली। वो कैसी बातें आपको भी बड़ी अच्छी लगती हैं, रिलीफ है ना। दाढ़ी ना रखो, नमाज ना पढ़ो, कट तो लो, धोखा दवो, कता तालु की करो, हुजूर ने आना। ये बातें आपको अच्छी लगती हैं ना, तो फिर आप खुश भी बड़े होते हैं ऐसी बातों में। तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा यार खुदा के बंदे किसकी बात किन पे थोप रहा है तू यार, को तुझे शर्म नहीं आ रही? कितनी के 10-10 की पर्चियां ले लेगा इनसे, 2000 इकट्ठा कर लेगा, 3 कर लेगा, 4 कर, किसकी बात किस पे थोप रहा है? ये मोहम्मद बख्श बैठे हुए हैं सारे। खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्द मुस्तफ़ात है, तेरे लिए अमान है। बड़ा अच्छा लगता है ये शेर, है ना। दाढ़ी ना रखो फिर भी तेरे लिए अमान है, नमाज ना पढ़ो फिर भी तेरी, नहीं तू अहमद रजा है। किसकी बात किस पे लगा रहे हो यार? ऐसी बातें बड़ा मज़ा देती हैं आवाम को, हम खुश भी बड़े होते हैं, उठ के वेले भी देते हैं। लेकिन मैंने बात से पूछा, मैंने कहा यार कोई शख्सियत परस्ती में ना जाना, जो है सच कह देना। मैं आपसे भी पूछने लगा, पुत्र बंदा नून लीग का फड़ कते ते पीटीआई वाले छडान जाणगे? कदी नहीं जाते। ते बंदा नून लीग का फड़ कते ते पीटीआई का फड़ कते ते नून लीग वाले छडान जाणगे, ते नून लीग का फड़ कते ते पीटीआई वाले। अब सच बताना पुत्र, क्या अमलन हम नबी अलैहिस्सलाम के बंदे हैं? मैं पुत्र कब इनकार कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ नहीं लाते, वो लाते हैं। लेकिन ज़रा आज अपने गिरेबान में भी तो मुंह डाल के देखना, तू उनके लिए कभी घर से उठ के मस्जिद में नहीं आया है? इशा की अजान तूने सुनी थी, तू घर में बिल्कुल वेला बैठा हुआ, तो कोई भी नहीं गया उठ के। तेरे लिए आएंगे तेरी कब्र में बेवफावा। जिन्होंने वफ़ाएं की, तो दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा कि जब हज़रत सैयदुना ज़न्नून मिस्री का इंतकाल हुआ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उस रात ख्वाब में कई औलिया को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सब ने अर्ज़ की, सोने पाक महबूब आज कैसे नवाज दिया? फरमाया मेरे ज़न्नून का इंतकाल हुआ, मैं उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। आज उम्मत नबी अलैहिस्सलाम के लिए उठ के मस्जिद में न जाए और फिर उम्मीद न क्या रखे, लोका मैनू आन डराया, रात कबर दी काली। मैं सुनिया उत्थे होना आना जिन्हें मुंडे कमली, तू तो कभी उनके लिए मस्जिद नहीं गया। आज देखे ना पुत्र, हम प्रोग्राम में आए हैं, अब किसी को गुस्सा लगे या जो लगे आपकी मर्जी है, लगता फिरे आपको जी। ये देखे ना, इतना पुत्र हम रह गए हैं। ये जब जी शादी कार्ड आता है तो शादी कार्ड पर लिखा तो नहीं होता कि नवे कपड़े पा के आई हो, लिखा होता है हजामत करवा के आना। बस जी वो आ गए, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ आ गए, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਬੜਾ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ। हैं जी देखो ना, इन्ने तुम काके बुला छड़े थे, इन्होंने गल करने यही ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ा है, तुम मैनू बहुत बड़ा तोहफा देता है वाला। अल्लाह आपको बरकतें दे दे। इन्हें तो काम खराब किया हजरत जी, यही झूठ मरवांदा हजरत जी, यही डंडी मरवांदा हजरत जी। फिर तुम सुटते हो ना, फिर दिल करता गल बदल जाओ, डिगदा ही रहे हजरत। क्योंकि पुत्र मैं दाढ़ी के लिए कहूँगा तो किसी ने उठ के देना मुझे, किसी ने भी नहीं देना। व्हाट्सएप तो चलो मुहब्बत ना देन दे, ਤੁਹਾਡੇ ਚ उठे असलिया पता ही रखो, तू बहुत काम खराब करता जे, इन्हें अगे ही बड़ा काम खराब कर जड़े, तबाह कर जड़ी उम्मत सारी दी सारी। मुझे तो किबला शाह साहब जैसे किसी पाक ने कान में कहा था, उन्हें कहा मौलवी सुलेमान एना दियां जेबां ते ध्यान ना रखी, एना दे दिते मुक जांदे नहीं, मदीने वाले दे दिते नहीं मुकदे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ
अच्छा हाँ जी। तो पुत्र शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा होता, नवे कपड़े पा के आइयो, नहा के आइयो, खत करा के आइयो, शेव करा के आइयो, नवी जुत्ती पा के आइयो, परफ्यूम ला, कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन हम फिर भी सारा कुछ करके, लेकिन यहाँ किताबों में लिखा है जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आना, वुज़ू करके आना, सोने कपड़े पहन के आना, खुशबू लगा के आना, और सर पे या टोपी यहाँ बांध के, देख लो कितनों ने बांधा हुआ है। अब पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ यारा सिखाने जी फिल्म च भी बाबे दी पग नहीं लाई अपने दी, उनके पास बाबा है और हमारे पास इमामुल अंबिया हैं। तो जोड़ है इधर आपस में, अस्तगफिरुल्लाह हैं। हाँ जी, आपका इमरान खान जब गया था वो इफ्तिताह करने के लिए, नंगे सिर बैठने दिया था, अगले ने रुमाल बनाया सिर ते, भाई साढ़े बाबे दी जगह है, अदब करो हैं। तो यह तो उम्मत नूं वेखो, नबी अलैहिस्सलाम दी महफिल चाहिए, वो सारे नंगे सिर आए ने। मैं पुत्र कैसे फिर कहूँ कि उत्थे होना आना जना मोढ़े, तू तो होना वास्ते सिर ते टोपी भी नहीं रखता हूँ, तू तो बेवफाई किस लेवल पे पहुँच चुका है। अल्लाह होना चाहिए ना पुत्र, शो करें हम अपना आप। आज हुजूर की महफिल में आए, हम हुजूर के बन के आए हैं। देखो ना पुत्र, ये जो आप सारे पफ शफ निकाल के बैठे हो, तो पुत्र ये तो रज़िया जमीला को सोने लगते हैं, जिनकी महफिल में है उनको तो नहीं ये सोने लगते कोई भी। अल्लाह को तो, अल्लाह ने तो कुरान में फैसला कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, तुसीं मैनूं एक ही रंग च सोने लगदे हो और वो रंग मेरे महबूब दा रंग है। अब पुत्र मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, ज़ाहिर है मेरे बाद भी 2-3 खिताबात हैं कि मैं बाप से आडा लगा के बैठ जाऊँ कि भाई मैनूं दसो तुसीं क्यों टोपी ते पग छड़ छड़ी है। लेकिन मैं इतना जाते जाते कहूँगा कि खुद से ज़रूर पूछना कि क्यों छड़ी। मैंने कहा ना मेरा काम है दस्तक देना, हला नुकसान उसके बड़े होते हैं। लोग पंडा भर के लै जाते हैं, असीं इंज जाते हैं। वो नफ्स है ना, शैतान मेरे भी साथ है, वो कहता है क्या, अल्लाह खैर पाएगा इंशाअल्लाह। वो जो है ना, वो मैं तो दूल्हे को भी माफ़ नहीं करता। मैं निकाह पढ़ाऊँ ना, आपको पता है आजकल वो रवाज है वो कुल्ला पहनने का, शेरवानी, और मैं तो दूल्हे को भी कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हा तेरे ते एक पर्चा हो गया। वो अक्सर दूल्हे घबरा जाते हैं, हज़रत मैंने क्या किया, मेरी तो शादी है, आप कह रहे हैं पर्चा हो गया। मैं इत्थे नहीं होया, किते और होया है, तो केस भी हूँ नहीं खुलना, यौम तुबला सरायर अगे जाके खुलेगा। हज़रत जी, हज़रत मैंने क्या है, मैंने कहा हज़रत जी कोई आईने पाकिस्तान में कोई नई शिक तो नहीं आई कि जो कुल्ला नहीं या पग नहीं पहन के आएगा तो दुल्हन नहीं भेजी जाएगी। मैं नहीं, मैं को तेरे सोहरिਆਂ ने तो नहीं पाबंदी लाई जो कुल्ला नहीं पा के आएगा तो नहीं। हज़रत तो शेरवानी दे नाल जड़ा ना वो डिज़ाइनर ने, मैं बस ठीक ऐ ही तेरे ते केस होया ही। हुण क़यामत वाले दिन तेरा रब तैनूं पुछेगा, बंदिया वोटी लैन गया है तो सिर ते पग बन ली सी, साडे यार ਲਈ नहीं बन्नी कदी है। वोटी लैन गया है तो सिर ते ऐ हुण भाई जिन्हें जिन्हें वोटी ली बन्नी है ना, जरा तैयार रहियो। जवाब देना चाहते जाके, जिन्हें जिन्हें भी वोटी ली बन्नी है ना पुत्र, एक एक बात पूछी जानी है पुत्र। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये तो आपके नात खां कह रहे हैं कि जहन्नम में मैं क्या मेरा ज़ाया भी ना जाएगा। कुरान तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, कुरान तो कह रहा है कि तू नमाज ना पढ़ी तो पूरे का पूरा जाएगा। ये आपके नात खां आपको कह रहे हैं कि जी मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना। या आप इनसे पूछ लें कि भाई किस तरह आएगा तेनू देख जहन्नम को। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल जब भी आया तुझे कभी मुस्कुराते नहीं देखा। अर्ज़ की सोने महबूब जब से अल्लाह ने जहन्नम बनाई है तब से लेकर अब तक मैं नहीं कभी मुस्कुराया। तो ये अब आप अपने नात खानों से पूछ सकते हैं कि हज़रत साहब किवें पसीना आएगा जहन्नम नूं, सानू वेख के जहन्नम नूं, जरा कुछ सानू थोड़ा ज़रा दसो भी। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा पुत्र। कुरान कह रहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और उस दिन ज़रूर तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जिससे उस दिन पूछा गया वो फिर गया। ये तो पुत्र मेरी समझ से मेरे स्टेज बाहर हैं, कितनी दलेरियाँ क्यों हैं मेरे स्टेजों पे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ये डायरेक्ट मुरीद हैं हज़रत
مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ صاحب بھی قبلہ مرید ہیں نقشبندی مجددی سلسلے میں، یہ گناہگار بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں مرید ہے حضرت جی، لیکن قربان جائیے ساڑھے پیر بڑیاں شانہ والے، لیکن حضرت علی جے نہیں، حضرت علی پاک۔ لیکن لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست آپ کو ملنے آ گئے تو لکھا ہے کہ امام صاحب کا سین گیلا تھا، اور کیونکہ بصرہ سائڈ پہ اس طرح کا موسم نہیں کہ کوئی تریل شلیل پڑے یا جناب کو بڑی بارش ہو، اس لیے وہ دوست حیران رہ گئے آپ کا سین گیلا دیکھ کے نا۔ وہ خادم سے پوچھتا ہے بھی سین کیوں گیلا ہے؟ وہ خادم کہنے لگا آج صبح نا میں نے تندور میں آگ جلائی، تو آپ کو پتہ ہے جب ابتدا ہوتی ہے تو آگ تندور سے باہر، بعد میں جب آگ لکڑیوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر وہ باہر آتی، وہ آگ کی ابتدا تھی۔ وہ کہتا ہے آگ کہیں باہر آئی، ادھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے، کہتے ہیں تندور کی آگ دیکھ کے آپ کا جو خیال ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا، اور جہنم کے خوف سے حضرت اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا حضرت۔ آج دیکھو یار کیسی دلیری ہے حضرت، کیسے کیسے اشعار، کیسی کیسی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ میں اس دن شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ایک بڑے پاک بندے کو نا نصیحت کے لیے کہا، میں نے کہا حضور کو نصیحت فرمائیں، پہلے تو ٹال رہے تھے وہ نہیں حضرت آپ کو، میں نہیں حضور کو نصیحت فرمائیں صحیح، پھر بابے نے منو بھی تھوڑا مارے حضرت، یہ ہو سکتا ہے آخری ساتھ تک پیڑ رہے تھوڑے بھی۔ مجھے فرمان لگے مولانا مصباحی جب بھی اپنی تقریر کریں تو پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے، آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی، کہ آج اس نے میری امت کو کیا دیا، آج اس نے میری امت کو کیا بتایا، آج اس نے میری امت کو کیا سکھایا، آج اس نے میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، آج اس نے میری امت کو میری سنت کی دعوت دی، آج اس نے میری امت کو نماز کے لیے کہا، آج اس نے میری امت کو حرام سے ڈرایا۔ حضرت صاحب اتنی پیڑی بابے نے سٹ کرائی کہ شاید مرنے تک اس کی درد رہے مجھے۔ اب خوف آتا ہے تقریر کرتے ہوئے بھی کہ جب سے اس بابے نے یہ بات اندر ڈال دی ہے کہ تیری تقریر اللہ کے رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام نے بھی سننی، ہم تو بے خوف ہیں حضرت جی، بس آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سی بات پسند آئے گی حضرت، وہ چل رہا ہے سارا کچھ۔ اور حال کیا ہے پتر کہ 75 سال گزر گئے، میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا کہ وہ جو سڑک پہ آ گئی ہے نا گرمی، اب سڑک پہ لوگوں نے کولر رکھنے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر کولر کے اوپر رکھے ہوئے 15 روپے کے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے گی۔ میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا، آج بھی میں اپنی قوم کو اتنا نہیں سکھا سکا، مسجد میں جوتی محفوظ نہیں ہے حضرت، یہ میں اپنے شوز حضرت گاڑی میں اتار کے آیا ہوں، کیونکہ ساتھ کوئی بھی نہیں، ڈرائیور ہی ہے، کیونکہ کئی بار حضرت جی ننگے پاؤں گئے ہیں، پہن کے کچھ آیا تھا گھر، پہن کے کچھ گیا، وہ بچوں کی امی کہتی تو ہی تقریر کرن جاندے کوئی جتیاں چکان جاندے ہو، کیا کریں کتنی رات کو تکلیف رہتی ہے یار، میری قوم کدھر کھڑی ہے، کم از کم میری قوم کے ایمان کا یہ لیول تو ہوتا، یہ مسجد میں جوتی چھوڑ دیتے ہیں حضرت۔ یہ ادھر تو چلو حضرت جی بٹ صاحب نے بڑا سونا سلسلہ کیا کہ سٹیج ہی وکر ہے، اکثر و بیشتر محافل ہوتی ہیں ہمیں آپ کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، آپ محبت کرتے ہو، کہیں کہیں حضرت جی جیب قطرے آئے ہوتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے یار بندہ، میں نہیں کہتا کہ باہر ڈکیتی کرنا ٹھیک ہے یار، بندہ کم از کم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو معاف کر دیتا حضرت، کہاں کھڑے ہیں حضرت جی، کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب، نہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے نہ ہی نیچے سے کچھ ہو رہا ہے۔ میں دورہ برطانیہ پہ تھا قبلہ شاہ جی، میر صاحب مجھے بتانے لگے، تکلیف ہی ہوتی ہے پھر سمجھ، کیونکہ حضرت وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو قوم بنایا حضرت، کیونکہ جب بھی پتر ووٹ دینے کی باری آتی ہے آپ لوٹوں پہ، پائپوں پہ، بلبوں پہ آپ ووٹ دے دیتے ہو، یہی منشور ہوتا ہے اور بس ہم ووٹ کر دیتے ہیں۔ ادھر کیونکہ سلیکشن اس طرح نہیں ہوتی، ادھر سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے حضرت، کون قوم کو قوم بنائے گا۔ ادھر سب سے بڑا غلط کام یہ ہوا ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں حضرت جی، کبھی ہمیں پمپ پہ دیکھ لیجئے گا،
کبھی ہمیں ٹول پلازے پہ دیکھ لیجئے گا، کہ ٹریفک بلاک ہو ہمیں پھر دیکھ لیجئے گا. ہم قوم نہیں کوئی بھی حضرت جی، ہم سڑک پہ رہتے ہیں حضرت جی. اس طرح لگتا ہے یہ سڑک پہ جتنے بندے گاڑیاں چلا رہے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں حضرت جی. کوئی کسی کو یہ ایک پروگرام پیچھے ہم کر کے آئے ہیں یہ اڈے کے پاس نا، وہ گلی سے نا ہم سڑک پہ آئے تو آگے گاڑی آ رہی تھی حضرت، تو اس نے حضرت ہمیں اس طرح دیکھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں آ رہے ہیں، تسی وچ کتوں آ گئے حضرت جی. قوم نہیں بنایا ہمیں کسی نے حضرت جی، ہمیں کسی نے قوم نہیں بنایا، وہ قوم ہے حضرت جی. اپنے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے سو وہ ہے، اپنے لیے وہ ٹھیک. اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو. مجھے میر صاحب بتانے لگے، کہنے لگے حضرت انہوں نے پیچھے ٹیسٹ کیا اپنی عوام کو، کس طرح انہوں نے 1000 وائلٹ تیار کیے اور ہر وائلٹ میں نا 1000 پاؤنڈ ڈالا حضرت. یو کے میں پتر 1000 پاؤنڈ بہت پیسے ہیں حضرت جی، کھادیاں نہیں مکدے ہیں اتنے حضرت جی. اور کیا کیا کہ حضرت ہر وائلٹ میں نا انہوں نے ایک آئی ڈی کارڈ، اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کے انہوں نے 200 آئی ڈی کارڈ بنوا لی ہوں، ٹھیک ہے جی. ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے نا انہوں نے اوپر سے آبادیوں میں نیچے وہ بٹوئے پھینک کے اور پھر انتظار میں لگ گئے کہ ذرا چیک کریں کہ ہماری قوم کی ایمانداری کا لیول کیا ہے. میر صاحب مجھے بتانے لگے مصباحی صاحب 1.5 مہینے کے اندر اندر پورے کے پورے 1000 بٹوئے واپس آئے اور ہر بٹوئے میں پیسے بھی پورے تھے حضرت. لیکن اتھے کی یہ گلاس نو سنگلیاں لانی پہنی، مسجد میں نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وجہ کیا؟ اسی کون ایتھے ہی رکھیا، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات خبر دی کالی. میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہیں مونڈے کم، تسی جو مرضی کری آؤ با انہوں نے آنا ہے حضرت. گل مکی حضرت، ہم نے قوم کو ادھر ہی لگا کے رکھا حضرت. میں پتر آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو میری ڈیوٹی ہے میں اس لحاظ سے، یہ تقریباً 23 رمضان شریف کو میں مدینہ پاک سے واپس آیا. میں سچ کہہ رہا ہوں پتر، میں سچ کہہ رہا ہوں، جب بھی جالیوں کے سامنے سے گزرا دل میں یہ خیال تھا مولوی سلیمان پتہ نہیں رسول پاک نے تیری طرف دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے. پتر حدیث میں نہیں لکھا ہوا حضور جب خفا ہوتے تھے تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو سب کچھ؟ کئی بار میں گزرا اور ہر بار میرے دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں سلیمان رسول پاک نے تیرے علوے کیا بھی کہ نہیں ویکھے. اتر صحابی پکا مکان بنائے، حضور رخ پھیر لے، صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے، حضور اتار کے تشریف لے جائیں. اتنا برا لگے نبی علیہ السلام کو. تو داڑھی بھی نہ رکھے، تو سر پہ ٹوپی بھی نہ رکھے، تو نماز بھی نہ پڑھے، تو تیرے خیال میں تو ویزا لگوا کے وہاں چلے جائے تو سب ہی ایسا. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا. حالا حضرت جی وہ سید بھی تھا، وہ داڑھی والا بھی تھا، وہ پاگ والا بھی تھا، وہ باعمل بھی تھا، وہ چراغے گولڑا بھی تھا، وہ خونے گولڑا تھا، وہ اولادے گولڑا تھا. لیکن پھر بھی باہر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے. لیکن یہاں کسی کو خیال ہی کوئی کہ حضور ہم سے خوش ہیں، نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہیں، خیال ہی نہیں. اس لیے پتر میں ہاتھ جوڑن لگا جی، کم از کم پتر ہے تو سٹارٹ لو، آج تو بعد کسی محفل چ ننگے سر نہ جائیے ہے. اچھا ویکھو نا پی ٹی آئی والے جدو پی ٹی آئی دے جلسے جاندے نے ٹوپی پا کے جاندے نے نا پی ٹی آئی والے، تے تاڑے نال تے پھر وہی چنگے ہوئے، اپنے لیڈر نال وفا تے ہے نا. گلے چو پی ٹی آئی والا پرنا پا کے جاندے نے نا، ہاتھ وچ پی ٹی آئی دا جھنڈا لے کے جاندے نے نا. نون لیگ والے اپنی ٹوپی پا کے جاندے نے نا، گلے وچ پا کے جاندے نے نا، ہاتھ جھنڈا لے کے جاندے نے نا. تو اگر ہمیں ثابت کرنا پڑ جائے کہ ہم محمدی ہے تو کس طرح ثابت کریں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کس طرح ثابت کرو گے کسی محمدی ہیں؟ اور پتر یاد رکھنا جتنا بڑا یہ جلسہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ پکی بات ہے. تمہارا کیا خیال ہے اتھے اسرائیل دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا؟ بیٹھا تھا. اتھے انڈیا دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا؟ بیٹھا تھا. اتھے یو کے دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا تھا؟ بیٹھا تھا. اتھے امریکہ دا کوئی جاسوس نہیں بیٹھا؟ بیٹھا ہے. اور صرف وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں اور انہوں نے نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ اچھا جی محفل میں کتنا بندہ تھا؟ 1000 بندہ. ٹھیک ہو گیا. 1000 میں سے ننگے سر کتنے بیٹھے ہوئے تھے؟
जी 900 बंदा नंगे सिर सी, सिर ते टोपियां किन्ने किन्ने पाइयां 100 ने, बस ठीक है, यस कोई टेंशन नहीं है सर। जो अपने नबी के लिए सर पे टोपी नहीं रख सकते नबी की महफिल में आते हुए, उनसे हमें क्या डर पा रहा है? वो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? जिनके ईमान का लेवल ये है वो क्या कर लेंगे हमारा? वो क्या हमारा बिगाड़ लेंगे? अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, जब हम ताकत में थे, जब हम जोर में थे पुत्र, बाज तो वो तब भी नहीं आए। क्या नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से आपके जिसमें अतहर को चुराने की कोशिश की उन्होंने? तो आपके ख्याल में क्या वो बिल्कुल आराम से बैठे हों? वो काम कर रहे हैं। और मैं बातें करने को बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गल उते उदू करो जो दा फायदा है। मैं और नहीं कोई बात आपसे करने का, मैं सिर्फ आपको एक बात करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। जिस दिन हजरत वो हिंदुओं का वफद तैयबा सेंटर वाला जो गेट है वहां तक आए ना, वो तस्वीरें भी बनी ना उधर, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछता हूं, अपने मिज़ार मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक को कितनी तकलीफ हुई होगी कि ये मेरे हरम में आ गए? गई ना वो इंडिया की बीबी, खींची ना उसने तैयबा सेंटर वाला वो जो गेट है उधर खड़े होके, और जनाब उम्मत इधर बैठ के बस यही लगी है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दियां गुजर गए। तुसी बैठ के ना मदीने दे टिबियां दी तस्वीरां बनाओ ते ओ मस्जिद नबवी दे गेट तक आ गए। तुम सिर्फ बैठ के ना मदीने के टिब्बों की तस्वीरें बनाओ, तुम बस बैठ के हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियों पे शेरो शायरी करो, और वो मस्जिद नबवी के गेट तक पुत्र जे गेट तक आ गए ने तो तुहानू उन्होंने आके दसिया जे गेट तक आया ते अन करीब असी पुत्र काम करो, कोई होश के ना हुन लो, बड़ा वक्त जाया कर बैठे हो इधर। हाँ जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। मतलब होता है ना, कोई बात आपस में बैठे हो गई, सारे ही हाथ पड़े, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरियस। किसी ने एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछ ही लिया, उन्होंने कहा हजरत मुस्कुराते क्यों नहीं? फरमाया जहां मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया को नमाज में अमामत करवाई, जहां जिब्राइल भी मौजूद थे, जहां से मेरे महबूब के मिराज की इब्तिदा की गई, वो जगह हिंदुओं, वो जगह ईसाइयों के कब्जे में, और सलाहुद्दीन मुस्कुराए? पुत्र अपना अपना देखो, ये देखो इस वक्त अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे क्या चाहते हैं। और पहली बात मैं यही करूंगा, छोड़ो ये रुखे सूखे दावे, सबसे पहले हजरत जी हुक्म रसूल पाक को अपने आप पे नाफिज करो। हजरत सबसे पहले पुत्र अपना तोल ठीक करो, सबसे पहले अपने मामले ठीक करो, और किसे पाक कलाओ तो पूछो आके, शाह जी दसो हुजूर साडे तू खुश ने के नाराज ने? हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम साडे तू खुश ने के? वो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको मसनवी में लिखा। आप फरमाते हैं वो कोई दुल्हन थी और सियाणी दुल्हन थी, किसी अल्लाह वाले के पास बैठने वाली, किसी ने चंडया सी उन्होंने हजरत। वो जब दुल्हन बनी ना तो सोहनी बड़ी लग रही थी, वो जो आए ना आके वो बलाएं ले, आहा हा बड़ी सोहनी लग रही, सियाणी सी हजरत। चाची आई, मामी आई, ताई आई, खाल, सारे कहीं बड़ी सोहनी लग रही। वो आखिर रोई पड़ी, सब ने कहा हम कह रहे हैं तू सोहनी लग रही है, तू रो रही है। उसने कहा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो जिसके पास जा रही हूँ उसको सोहनी लग जाऊँ। ये पुत्र सोना सोना हम आपस में खेल रहे हैं, हाँ मुझे सोना कह रहे हैं, मैं आपको सोना कह रहा हूँ। बैठो ना किसी बेदी के पास, किसी राजदां के पास, और पूछो बह के, शाह जी दसो हाँ मैं उन्होंने सोना लगन डे आवा कि नहीं लगन डे? बल्कि शाह साहब को क्या पूछना पुत्र, जे डंडी ना मारीए तो अपने आप में पूछिए तो आपे फैसला कर लेंगे असी उधर। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन है। इसलिए पुत्र मैं कहूँगा इकबाल, मेरी आवाज़ तो तेरे तक नहीं आएगी, लेकिन तेरा दौर फिर चंगा सी, इधर भी अल्लाह था इधर नहीं था, लेकिन अब ना इधर अल्लाह है और ना ही। पुत्र हाथ जोड़दा जे पिया, अपना भी अल्लाह पकाओ, तेरे बच्चे बैठे ने इन्हां दा भी अल्लाह पकाओ, इन्हां नूं अल्लाह दे के जाओ,
اے باپ تجھ سے سب سے بڑی جو دولت بچے کو ملے گی یا مل سکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے۔ تو نے بڑے مہنگے سکول میں پڑھایا، تو نے ڈاکٹر بنا دیا، تو نے انجینئر بنا دیا، لیکن اگر تو نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں دیا تو نے پھر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ ڈیوٹی تھی، جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں ڈیوٹی کیا تھی؟ جب قریب آ جائے وقت کہ تجھے لگ رہا ہے کہ اب بچہ بولنے والا ہے تو کیا کر، محنت شروع کر دو اس پہ، اور اس کو کیا سکھاؤ؟ اللہ، کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلے؟ لیکن پتہ ہے حضرت جی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ میں کسی غار سے نہیں آیا، کسی جنگل سے آپ میں ہی رہتا ہوں حضرت، اب حضرت جی اللہ والی بات تو گئی، اب کیا چل رہا ہے؟ اب امی اور ابو، ماما اور پاپا آپس میں ٹسل چل رہی ہے۔ ماما چاہتی ہے کہ بولے تو پہلے کیا کہے؟ ماما۔ پاپا چاہتا ہے جب بولے تو پہلے کیا کہے؟ اب ٹسل چل رہی ہے حضرت، میں نے مشق کرواتے دیکھا دونوں۔ ماما بٹھا کے لگی ہوتی ہے، کہو ماما ماما، اور اگر پہلے ماما کہہ دے نا تو جناب فخریہ بتاتی پھرتی ہے، جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے میرا نام دیا۔ پاپا بٹھا کے لگا ہوا کہ پاپا، اور اگر پہلے پاپا کہہ دے تو پاپا بتاتا سب کو کہ جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ حضرت جی نہ پہلے ماما نہ پہلے پاپا، بلکہ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے، سب سے پہلے، لیکن نہیں جی یا ماما یا اللہ تو گیا حضرت جی۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے، بچی کو ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے جاتے، بچی کو دیتے جاتے حضرت۔ اب ان کو یہ ہے کہ مچھلیاں جمع کر رہے ہو، کافی وقت گزر گیا حضرت، وہ سورج اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان انہوں نے لپیٹا اور بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں۔ اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا، اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی؟ اس نے کہا بابا میں نے ساری پانی میں واپس پھینک دی۔ انہوں نے کہا بیٹا کیوں؟ پانی میں پھینکنے کو دی تھی؟ انہوں نے کہا لیکن بابا میں نے پھینک دی۔ وہ وجہ؟ انہوں نے کہا بابا آپ نہیں روز صبح میں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی۔ کیسے بڑے لوگ تھے یار، اور کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا، میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر اس لیے جال میں پھنسی ہے، اور واپس اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ان کو یار، اس لیے تو ڈر رہا ہوں حضرت کہ جو آنے والے میرے 10 سال ہیں یہ اسلام کے لحاظ سے کیسے ہوں گے۔ یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، لیکن میں 10 سال بعد سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بچہ 20 سال کا یا 18 سال کا ہوگا تو پاکستان میں اسلام کس سال میں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کو اللہ سکھایا نہیں ہے، ہم نے ان کو نبی پاک کا نام سکھایا۔ کہ جب سے کلپ بولا نا تب سے جان چھوٹ گئی۔ شاہ صاحب چلے تشریف فرمائیں، آج ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جے کو دم میں ہوئے تھے۔ جمعے والے دن حضرت جی ڈھیر لگا ہوتا ہے میرے پاس، اب نہیں، جب سے کلپ بولا وہ ابو بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں، کسی دے جناب وہ آئی بال کھسک گئے نے، کسی دے پٹھے کمزور ہو گئے نے، دسدہ نہیں۔ حضرت صاحب دم کرو، کی ہوا ہے بھائی؟ حضرت موبائل نہیں چڑھتا۔ شاہ صاحب تشریف فرمایا سیدھے کہتے موبائل چھڑانا والا دم پڑے گا کوئی نہیں، کہتے کیڑا دم کریے؟ میں کہتا اگر ہوتا میں نے پھر بھی نہیں کرنا، میں نے کیا بھی نہیں۔ میں ہمیشہ بچے کو اٹھا دیتا ہوں، میں کہتا بیٹا آپ ذرا سائڈ پہ ہو، ابو جی ادھر آؤ، تو میں ابو جی کو ابو حضرت صاحب انہوں دم کرنا ہے، تھوڑی موبائل چھڑتا تو میں ماما تو کیڑا چھڑیا، تو چھڑے آندا تو انہیں بھی نہیں سی پڑھنا کوئی، یہ بیماری تیرے لوں لگی ہے۔ میں سچ پتر بتانے کہنے لگا ہوں، کوئی شخصیت پرستی نہیں، جو گل غلط ہوئی تھی ادب نہ اٹھ کے بول پئی ہو۔ جتنا پتر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے، کبھی اتنا ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو کیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہونا تھا؟ یا بتاؤ کس دن میرے بچوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے حضرت؟ میں تو ڈرا ہوں حضرت، اسی شیر اوکھے سوکھے کدی کوئی
یہ جو میرے بچے اس وقت 8 سال 10 سال کے ہیں، یہ 10 سال بعد کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کو کیا دیا ہم نے حضرت؟ انہوں نے ہم سے کیا لیا ہے حضرت؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں بڑا ڈرا ہوں۔ میں جب کبھی خیال میں 10 سال آگے سوچتا ہوں، جا کے کیا نظر آتا ہے؟ آج پھر فجر میں 7 نمازی ہوتے ہیں، 10 سال بعد کیا ہوگا حضرت؟ میں اس دن بارش ہو رہی تھی، میرے دوست ہیں، مجھے فون آ گیا، اللہ میرے لیے مشہور ہے، فون نہیں چکتا۔ دیکھو نا اس وقت بھی فون جیب میں کوئی نہیں، گاڑی میں پڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کالیں آ کے ہونجی بند ہو جاتا ہے حضرت۔ میں گھر کے آگے دروازہ کھڑا کیا، فجر کا وقت تھا حضرت، میرا 5:20 یا کچھ وقت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، نہیں۔ میں نے فون اٹھایا، میں پریشان، میں حضرت خیر ہے؟ کہنے لگے حضرت جی 5:20 تے جماعت سی، بارش ہون ڈئی، ایک بندہ نہیں مسجد چاہیا ہے، کلیاں جماعت ہوں نہیں، یہ کوئی بیلی ہے وے مرید چان والا، انہوں پہ چھوڑو تے جی آپے سیال کوٹو تے آپے آ گئے۔ میں نے کہا حضرت میں نے گاڑی کے آگے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کی ہے، پیشاب کی حاجت ہے، جتنی شریعت اجازت دیتی ہے استنجے میں جلدی کی کر کے میں پہنچیا، جے کو پہلے بندہ آ گیا تو کھلار دئی انہیں، تو میں آیا کھڑا۔ حضرت صاحب میں واش روم میں گیا، وضو کیا، گڈی جتھے 170 تے چل دی 70 تے چلائی، جتھے 80 تے چل دی سی 80 تے چلائی۔ 5 بج کے تے میرے خیال میں 41 40 یا 42 تے اسی صرف دوں دنے نے جا کے جماعت کھلاری ہے۔ پتر میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بچوں کو مبارکباد ہے، سونا پروگرام، لیکن مجھے اپنی خوشی ہوتی ہے رش دیکھ کے۔ میں اس دن سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی ڈال لیں گے، اس دن میں کہوں گا کہ محفلیں ہماری کامیاب ہیں حضرت، جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی، فجر میں پتر 7 نمازی نہیں ہوتے، اور وہ 7 بھی بابے ہوتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی ہے، جنہوں نے نیند آندی ہوئے شاید وہ بھی نہ ہونا، سیدھی سچی بات کرنی چاہیے۔ اس لیے پتر آپ پہ بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچیاں دا بھی۔ ہم تو حضرت صاحب یہاں سے جانے کو ہیں، ہم تو، لیکن ایسے ہم میں اللہ والے ہو گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ ایتھے بھی حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں؟ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ اور یہ کوئی لطیفے نہیں ہے حضرت، یہ واقعی ہمارے بڑوں کا حال تھا۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے بھی، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں خلافت اجازت خرقہ، اور پھر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دوبارہ پھر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں یہ فیض نصیب ہوا حضرت۔ بڑا وقت آپ نے گزارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا، علیل تھے حضرت، ڈاکٹر کو بلوایا گیا حضرت۔ اللہ کی حضور امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ مبارک تھا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو بلواتے اور اس کو پوچھتے ڈاکٹر میں نے کی ہے، انہوں نے کہنا میں شاہ صاحب بخار ہے بڑا سا، پھر پوچھنا ڈاکٹر 10 صاحب کتنے دنوں سے آرام آئے گا؟ حضور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر۔ پھر میں نے تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس میں عرض کرنی حضور بڑا سخت بخار ہے 7 دن لگ جائیں گے۔ پھر پوچھتے ایک دن دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے کہنا جی روز دا 1 روپیہ، تو 7 روپے دن کے حساب سے 7 روپے کسی غریب یتیم کو بھجوا دیا کرتے تھے، دوائی کھاتے۔ لیکن آپ نے اور میں نے اس طرح نہیں کرنا، ہم نے دوائی کھانی کیونکہ ہمیں اس طرح آرام آنا، کیونکہ اسی بھیج کے سوچی پہ جانا پتہ نہیں آرام آنا بھی ہے کہ نہیں، لیکن ان کو پکا یقین تھا کہ صدقہ بلائیں ڈال دیتے۔ ہم یقین کی اس منزل پہ، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ آتے ہیں، میں کو وظیفہ بتایا بھائی 1000 واری ہے پڑھ اللہ آسانی کر دے گا، میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں بیٹھا، کئی بار اس طرح ہوتا ہے بندہ جا کے نا گاڑی میں بیٹھ کے پھر واپس آ کہتا ہے نہیں حضرت صاحب پڑھنا کام تو ہوئیے گا نا۔ لیکن دوسری طرف کیا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار گولی کھا دی 10 منٹ آرام ہو جائے گا۔ اللہ واری پوچھ دینے کم ہو جائے گا نا تو پیناڈول واری کھا کے کہتے نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا۔ پیناڈول پہ یقین ہے، اللہ کے نام پہ یقین ہے، آپ کو کیسے پتا پیناڈول سے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟
پیناڈول میں آرام ہے، آرام تو اللہ کی طرف سے، لیکن کیا پیناڈول پہ یقین ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام پہ وہ یقین؟ اسی لیے تو اقبال روتا رہا یار. اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر، یقین پیدا کر، یقین پیدا کر. آج غوری بھی ہے، آج عبدالی بھی ہے، آج شاہین بھی ہے. آئے غوری عبدالی شاہین کشمیر کے کام، آئے غوری عبدالی شاہین فلسطین کے کام. کیونکہ پتر خالی غوری عبدالی یا شاہین سے کام نہیں ہوتا، ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے. بدر والوں کے پاس عبدالی غوری شاہین تو کوئی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس یقین تھا. ان کے پاس تو تلواریں نہیں تھی لڑنے کو، ان کے پاس تو نیزے نہیں تھے، اور ان کے پاس تو گھوڑے نہیں تھے، لیکن یقین اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل تھا ان کو. آج سب کچھ ہے لیکن یقین. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ لکھا ڈاکٹر آیا تو اس نے آ کے نا پہلے حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ جو کان میں ٹوٹیاں لگا کے وہ ایتھے لگاتے ہیں اسکیتوسکوپ بولتے ہیں شاید، تو اس نے نا پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے نا پیچھے پشت پہ لگایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر بازوؤں پہ جگہ جگہ لگائے، پھر پیٹ پہ لگائے، رانوں پہ لگائے، پنڈلیوں پہ لگائے. وہ کو بندہ پاس سے بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ وہ سینے پہ لگتے لگاتے تو دیکھا یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. ہم تو پتر ادھر نہیں پکا سکے، لیکن ساڑھے وڈے ہونے جنہوں نے لوں چ پکا لے. حضرت ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے. نہ غرض کسی سے نواستا، کون ہے؟ نہ غرض کسی سے نواستا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. پتر کرنو بہت گلا، لیکن یہی گزارش ہے ایتھے پتر نہ پکاؤ، ایتھے بھی پکاؤ. اور اے پاک لوگ کہنے پچھو اینا کلو آ کے بہو اینا دیکھو یار شاہ جی قبلہ جی پیر جی کیویں ایتھے نہ پکے گا، اور ایتھوں پھر ایتھے نہ کیویں پکے. اصل میں حضرت جی کیونکہ ماشاءاللہ جی شیر اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اللہ ہار دے شیر اہل سنت بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر. جناب عزت مآب خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، زینت العلماء، سفیر عشق رسول علامہ عبدالحمید چشتی گولڑوی صاحب تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو اپنی طرف سے قبلہ بٹ صاحب کی طرف سے، بٹ برادران کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. وہ اصل میں جیسے میں نے کہا نا وہ اشعار ہیں، تو پھر کیونکہ ہم کسی سے پوچھتے تو ہے نہیں، جو بس پھر ہمارا دل کیا ہم نے اسی طرح اسی سٹائل میں مان لیا. وہ بس جی پتر تھوڑا سا ٹائم دے دو بھائی کاکو، بس بھائی بس تھوڑا سا وقت، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ اصل میں شعر ہے نا وہ کیا ہے، میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم پرے رہندے. بس ہوں سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن. وہ سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن. حضرت نہ کسی نو پیر اللہ واسطے چاہیے نے، نہ کسی نو پیر رسول پاک لئی چاہیے نے.
ना किसी नूं पीर तज़किए लई चाहिए ने, बस हुण सब नूं पीर कादे लई चाहिए ने कि गम। पुत्र हर को फिक्रा इतना मजबूत तो नहीं होता है कोई। वाला ये कलाम में जो एंड पे है ना वो न्याजी है, तो मेरी गलती थी, मैंने समझा शायद ये अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम। वो मैंने एक स्टेज पे कह दिया, मैं आपे तो ना अद्धी जिंदगी जेल च कड्डी है ते सानू कहंदे ने गम परे परे। वो फिर मुझे एक आलिम दीन थे, उन्होंने बाद में कहा कि हज़रत अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम नहीं है। एक और बुज़ुर्ग थे, शायर हुए हैं ये फैसलाबाद से, तो ये भी अपने आप के साथ ना ये न्याजी लिखा करते थे। और फिर मैंने उधर ही माजरत की खड़े हो कि मैंने कहा नहीं भाई, हमारे अकाबरीन में से हैं, पहले भी मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैंने वैसे बात की कि अपनी तो उनकी आधी ज़िंदगी जेल में गुजरी ख़त्म नबूवत के हवाले से हज़रत। तो वो बस फिर सारी कौम ने समझ लिया कि पीर साहब कादे वास्ते ने कि गम। अरे बरे अल्लाह पुत्र, ये तो रास्ता भरा ही गमों से है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो एक सहाबी हाज़िर हुए, आके अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया फिर फ़क्र के लिए तैयार हो। उन्होंने अर्ज़ की मुझे अल्लाह से भी बड़ी मोहब्बत है। फरमाया फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। वो बस वो शेर बोले मैं लजपालां दे लड़ लगी ते मेरे तू गम। हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पीर साहब ऐसे ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कि गम परे परे रहन। हालां पीर साहब गम परे परे करन ਲਈ नहीं, पीर साहब ऐसे ਲਈ ने ਇੱਥੇ ਵੀ अल्लाह पाक ਦਾ नाम पक्के ते ਇੱਥੇ भी अल्लाह। ये है पीर साहब का मकसद कि ਇੱਥੇ भी अल्लाह पाक ਦਾ नाम ते ਇੱਥੇ भी अल्लाह पाक है। वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला ने कहा ना, फरमाते हैं जुबानी कलिमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई, जिथे कलिमा दिल दा पढ़दे जीब नू मिले ना टोई, दिल दा कलमा आरिफ पढ़दे की जानन यार गलोई, ए कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई। ये पीर साहब का काम, ये गम परे परे वाला काम भाई कोई भी नहीं जाते है, बल्कि पीर साहब का काम ये है कि तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब कर दे, तेरा तज़किया करें, तुझे सुथरा करें, तुझे साफ करें, तुझे तेरी शैतान और नफ्स से तेरी हिफाजत करें हज़रत हैं। ये सिलसिला हज़रत ये है। इसलिए पुत्र कोई लभो कि इत्थे भी अल्लाह पाक दा नाम पक जाए और इत्थे भी पुत्र असी ते मैंने कहा ना हम तो इधर से भी जाने को हैं। ये हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके ग़ुलाम हैं, उनका नाम है ज़ैद। फरमाते मैंने 20 साल हज़रत बायज़ीद की खिदमत की और फरमाते जिस दिन पहले रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने बुलवा के ना मुझसे मेरा नाम पूछा। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम ज़ैद है। फरमाते दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगली सुबह फिर बुला के पूछते हैं भाई किसी काम के लिए बुलवाना हो तो तेरा नाम तो पता होना, क्या है तेरा नाम? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम ज़ैद है। कहते दिन गुजर गया, रात गुजर गई, तीसरी सुबह फिर बुला के पूछा। फरमाते 20 साल हज़रत का यही मामूल रहा। कहते एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया ज़ैद लगता है हज़रत बायज़ीद तुझसे खुश नहीं, 20 साल हो गए तेरा नाम नहीं याद हुआ। बायज़ीद को ऐसा ज़ैद को ऐसा मुश्किल नाम तो नहीं कि याद करते करते 20 साल लग जाए। कहते मैं हाज़िर हुआ और मैंने जाके हाथ जोड़ के अर्ज़ की, साथ मेरे आंसू भी गिर पड़े। मैंने कहा हुजूर आप मुझसे राज़ी नहीं? फरमाने लगे नहीं राज़ी हूँ। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर कैसे मान लूँ, 20 साल हो गए मेरा नाम नहीं याद हुआ, इतनी बेतवजही है। अगर राज़ी होते तो फिर ये तो ना होता, मेरी खिदमत आपको पसंद नहीं आई, मुझ में कोई और ख़ता है, गलती है, मुझे आगाह कर दें, लेकिन ये ना करें कि 20 साल में आपको मेरा नाम याद नहीं हुआ। तो कहते आगे से हज़रत बायज़ीद भी रो पड़े और फरमाने लगे यार बात खुशी या नाराज़गी की नहीं है, बल्कि बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं। कैसे सन साडे वड्डे यार, खुदा याद रखिया, सोने महबूब दा याद रखिया, बाकी सारे ही भूल गए। और पुत्र असी 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 ओ बैठे दे हैं पुत्र, सानू सारे याद ने, ओदा याद नहीं रहा। पुत्र सारे भूल जाइयो, ओदा ना भूलियो, सारे भूल जाइयो ओदा। साडे वड्डियां ते माण ही उस एक क्लिप है कीम साहब रहमतुल्लाह तआला दा यूट्यूब अपनी मोच बह के ना ते लगे ने तेरा नाम लेके लंघ पार जाना। फकीर मोच पढ़न डे अपनी विच पकाया सी ना नाम पुत्र, तेरा नाम लेके लंघ पार जाना। कीम साहब कहते हैं उस दिन असी अल्लाह 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 कहते पार नबी अलैहिस्सलाम दे पिछे पिछे सी होना तो असी अल्लाह अल्लाह करते हैं जड़े ना लंघ जाना। तेरा
नाम लैके लंघ पार जाना, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना, सानू आसरा तेरे नाम दाई, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना, साइयां पार जाना, मालिक पार जाना। ना पका लो यार, उदा ना पका लो, उदा ना पका लो पुत्र, उदा ना पकाओ यार, उदा ना पकाओ। है शेर आले सुन्नत, नाज़िश आले सुन्नत, खतीब आले सुन्नत, सरमाया आले सुन्नत। हैं जी, मेरे लकब मुक जाएंगे हजरत अल्लाह ने उस तो भी अगे नवाजे, दलेरी ना नवाजे है, खैरत ना नवाजे, अकीदे उत्ते पैरा देने वाले ने माशाअल्लाह। जिवें आपे सोहणे ने गुफ्तगू भी सोहनी करदे हुंदे, ते मैं तो बस तुहानूं पता इंजी हाँ, उधरू 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 कोई दर्द रोशन ना है। इसलिए पुत्र ना पकाना है, पकाओगे ना जी सारे ना हैं जी। थोड़ी देर वास्ते ना अल्लाह अल्लाह करने हैं तो फिर किबला ठीक है जी, रल के जरा थोड़ी देर वास्ते। तो पुत्र ये जिहड़ी मैं अगे गल कीती सी ना, इत्थों नहीं, अज इत्थों, अज रल के एक वास्ते अल्लाह 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 वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह सलाम।